پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ سن 1993 میں صدر غلام اسحاق خان سے کشیدگی اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی اور پھر عدالت سے بحال بھی ہوئی، مگر بالآخر جنرل وحید کاکڑ کے زمانے میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو جانا پڑا۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں جب بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی دوسری بار اقتدار میں آئی، تب تک شہر میں خوف و دہشت کا راج قائم ہو چکا تھا۔ کراچی آپریشن کے نگرانوں میں شامل رہنے والے رینجرز کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ اس شہر کا عجیب ماحول تھا، نامعلوم افراد پورے شہر پر راج کر رہے تھے، پورا شہر بدترین تشدد کی لپیٹ میں تھا، مختلف علاقوں میں قتل و غارت میں ملوث ان عناصر کو مکمل پشت پناہی اور مدد ملتی تھی، یا پھر ان دہشت گردوں کا خوف ایسا تھا کہ پوری آبادی اپنی خاموشی سے یہ قتل و غارت دیکھتی رہتی تھی۔ کراچی کے شہری بتاتے ہیں کہ کئی علاقوں میں ٹارچر سیل تھے، مخالفین کا اغوا اور قتل ہوتا، ان کی لاشوں کو عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا، زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے، کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ اور مردہ حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، جسم کو آری، ہتھوڑے اور چھینی سے کاٹنا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دینا، گلے کاٹ دینا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا، یہ سب کچھ روز کا معمول ہوتا تھا۔ آفتاب صدیقی تب کراچی کے شہری تھے اور اب شمالی لندن میں مقیم ہیں۔ آپریشن کے تناظر میں شہر کی بدامنی اور قتل و غارت کا ماحول بتاتے ہوئے انہوں نے اس وقت کراچی کے عام شہری کی زندگی میں اس خوف کی فضا کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ شہر میں اسلحے کی بھرمار اور مسلح گروہوں کی حکمرانی تھی، ریاست کی علمداری تقریباً ختم ہو چکی تھی، پورا شہر یرغمال تھا، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں تک میں سیاسی طور پر متحرک مسلح گروہ اور یہ دہشت گرد جتھے سرایت کر چکے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ حکام قتل و غارت میں ملوث شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام دکھائی دے رہے تھے، اور دیتے بھی کیسے؟ جس شہر میں فوج کے افسر میجر کلیم کو اغوا کیا جاتا ہو، پولیس افسران گھر سے تھانے اور تھانے سے گھر جاتے ہوئے وردی تک نہ پہن سکتے ہوں، صرف اس لیے کہ کوئی مار دے گا، یعنی جہاں عام شہری کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ دینے کے ذمہ دار ادارے اپنا تحفظ نہ کر پا رہے ہوں، وہاں کیا تعجب کی بات تھی کہ سیاسی کارکنوں کے قتل و غارت کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بسوں سے اتار کر صرف زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے قتل کیا جا رہا ہو، کام پر جاتے مزدور ہوں یا بچوں کو اسکول لے جانے والے والدین، کوئی شخص بھی زندہ گھر واپس نہ آتا ہو، جہاں ساس بہو اور نند بھاوج کے جھگڑے تک سیاسی دفاتر میں نمٹائے جاتے ہوں، وہاں ان عناصر کو بغیر کسی فوجی آپریشن کے کیسے قابو کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ بلا شبہ ہزاروں عام شہری اس قتل و غارت کی نظر ہوئے۔ اس زمانے کے کراچی کے رہائشی بتاتے ہیں کہ ان مسلح سیاسی جماعتوں کی صحیح اور غلط ہر بات سے صرف نظر کر لینے کی اس ریاستی روش نے ان تنظیموں کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ پھر ان جماعتوں کی قیادت کے لیے تنقید یا سیاسی مخالفت ایسا گناہ بن گئی جس کی کم سے کم سزا موت قرار پائی۔ حکام، صحافیوں، سرکاری شخصیات اور افسران کے اندازے کے مطابق صرف ایم کیو ایم اور حقیقی کے مسلح تصادم میں ہزاروں لوگ، جن میں اکثریت سیاسی کارکنوں کی تھی، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارا تنظیمی ریکارڈ گواہ ہے کہ صرف ہمارے اپنے 432 کے لگ بھگ کارکنان شہید ہوئے۔ مجھے الطاف حسین کی تنظیم کو پہنچنے والے جانی نقصان کا نہیں پتا۔ ایتھی فاؤنڈیشن کے ریکارڈ کے مطابق ہزاروں لاوارث لاشیں تو انہوں نے دفنائیں۔ شہر میں عام لوگوں کو بھی بے دریغ قتل کیا گیا، وہ لوگ بھی قتل ہوئے جو باہر سے روزگار کمانے کراچی آئے تھے، ان کے تو لواحقین بھی یہاں نہیں تھے، بیچارے لاوارث قرار دے کر دفنائے گئے۔ اس سوال پر کہ کس نے کس کو کیوں مارا، آفاق احمد نے بتایا کہ عام آدمی کو تو زیادہ قتل کیا گیا، باقاعدہ لہر چلتی تھی کہ بھئی آج جو لوگ مرے وہ پٹھان تھے یا سنی تھے یا پھر شیعہ تھے، بس سب کے سب مر رہے تھے۔ جب آفاق احمد سے پوچھا گیا کہ اس قتل و غارت کا ذمہ دار وہ کسے سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں بھی کار فرما تھیں، کوئی تھا جو کراچی کو مسلسل مفلوج رکھنا چاہتا تھا، بھارت اور امریکہ کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آفاق احمد کا موقف ہے
کہ ان کے کارکنان تو سیاسی مخالفین نے قتل کیے، مگر صرف یہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کی آپس کی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم تو الزام لگاتی رہی کہ خود ان کے کارکنوں کو حقیقی کے ارکان نے قتل کیا یا خفیہ ادارے مارتے رہے، تو اپنے مخالفین کے جانی نقصان پر آفاق احمد نے تسلیم کیا کہ اگر ہمارے لوگوں کا کوئی کردار رہا ہوگا تو اسی طرح رہا ہوگا کہ ہمارے کارکن اپنے علاقوں میں خوفزدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہیں سے اسلحے کا بندوبست بھی کر لیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہمارے کارکن پتھر یا ڈنڈے سے تو اپنا تحفظ نہیں کریں گے۔ لوگوں کو گھروں میں گھس کر قتل کیا جا رہا تھا، لوگوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، لہٰذا لوگوں نے راتوں کو پہرے دیے ہوں گے، اور کوئی حملہ ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جان بچانے کے لیے جانی نقصان ہوا ہوگا، لیکن کہیں ہم خود تو کسی سے لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آدھے لوگ تو انہوں نے خود مارے، اس شک میں کہ کہیں وہ ان کو نہ مار دیں، اور ان کے مطابق شعیب شوبی جیسے لوگ ایسے ہی مارے گئے۔ ایسے حالات میں فوج، ریاست اور سیاست کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ساتھ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی روگردانی کی گئی، جبکہ شہر میں اسلحے کی بھرمار اور ان جماعتوں کے خطرناک حد تک مسلح ہو جانے سے آنکھیں بند کر لی گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایم کیو ایم اس پرتشدد مسلح سیاست میں ملوث ہوئی یا کر دی گئی، بلکہ اس سیاسی منظرنامے میں کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی اور فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی اور اپنے اپنے مسلح گروہ، دستے اور جتھے قائم کر لیے۔ آہستہ آہستہ کراچی کے کئی گنجان آباد علاقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں اور لسانی گروہوں کے درمیان مسلح تصادم ہونے لگے، پھر تو اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافی ہوں یا سیاسی مخالفین، عمائدین ہوں یا سرکردہ شخصیات، عوامی نمائندے ہوں یا سرکاری افسران، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عملہ ہو یا ممتاز شہری، ٹرانسپورٹرز ہوں یا تاجر، کاروباری شخصیات ہوں یا سماجی رہنما، ڈاکٹرز ہوں یا اسپتالوں کا عملہ، ریاستی ادارے ہوں یا عدلیہ سے متعلق اہلکار، جج اور وکلاء، حتیٰ کہ طلباء ہوں یا اساتذہ، جس نے جب اور جہاں بندوقوں پستولوں سے مسلح ان گروہوں اور جتھوں پر تنقید کی یا ان کی مرضی کے خلاف آواز اٹھائی، اسے جواب یا تو تشدد سے ملا یا گولی سے۔ نوبت آہستہ آہستہ پہلے اسلحے کے زور پر مخالفین کے اغوا اور پھر ان پر بدترین تشدد اور پھر قتل و غارت تک جا پہنچی۔ کئی گنجان آباد علاقوں میں کم و بیش ہر سیاسی، لسانی اور مذہبی و فرقہ وارانہ گروہ اور جماعت نے اپنے اپنے عقوبت خانے یا تشدد اور قتل و غارت کے ایسے مراکز قائم کر لیے جن کا نام بھی دہشت، خوف اور بربریت کی علامت بن کر رہ گیا۔ آفتاب صدیقی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم عام شہری تو ہر وقت اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے خوف و پریشانی میں زندہ رہتے تھے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی اور فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت کے مسلح گروہ اور جتھے تھے، یہاں تک ہوا کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے کارکنوں کو اغوا کرتے اور سرکاری اداروں کے حکام کی موجودگی میں ان یرغمال افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل کر دیتے تھے۔